نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم إن الله بشك الله تعالى يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات داخل کرے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے جنات باغات میں تجری من تحتها الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا پہنائے جائیں گے ان میں کنگن سونے کے اور موتی ولباسهم فیہا حریر اور لباس ان کا اس میں ریشم ہوگا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ اور وہ ہدایت دیے گئے پاکیزہ قول کی جانب وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ اور وہ رہنمائی کیے گئے تعریفوں والے راہ کی جانب إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکتے رہے اللہ کی راہ سے وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اور مسجد حرام سے الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً وہ مسجد کہ ہم نے اس کو بنایا سب لوگوں کے لیے برابر العاکف فیہ والباد جو مقیم ہے اس میں اور باہر سے آنے والے ومن یرد فیہ بإلحاد بظلم اور جو کوئی ارادہ کرے اس میں الحاد کے ساتھ ظلم کا نذقہ من عذاب السعیر ہم چکھائیں گے اس کو من عذاب علیم دردناک عذاب میں سے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورۃ الحج کا تیسرا رکوع آیات نمبر 22 آیات نمبر 23 24 اور 25 تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے آمین اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین گزشتہ سبق میں
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ساری کائنات اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے. جو لوگ اس سے منکر ہیں ان کے لیے دوزخ میں آگ کا لباس تیار ہوگا، سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا اور لوہے کے ہتھوڑوں سے ان کو پیٹا جائے گا، اور اگر نکلنا چاہیں گے تو دوبارہ اسی میں دبا دیے جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا ذوقوا عذاب الحریق، جلنے کا عذاب چکھونا. اور آج کے سبق میں متقین کے لیے، ایمان والوں کے لیے بشارت ہے. ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور پھر نیک اعمال کیے، اللہ ان کو باغات میں، جنات میں جگہ نصیب فرمائیں گے. ایمان تو شرط ہے، ایمان کے بغیر تو کوئی عمل قبول نہیں. وعملوا الصالحات، پھر اعمال، نیک اعمال وہی ہیں جو سنت کے مطابق، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہیں. جیسے آپ دیکھیے کہ ابھی ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، بڑی برکتوں اور بڑی رحمتوں والا مہینہ ہے. ان خصوصاً یہ جو 10 دن ہیں بڑے مبارک ہیں، لیکن ان پہ آپ غور فرمائیں کہ عمل وہی اجر کا باعث ہے جو شریعت نے بتایا ہے. مثلاً عرفے کا دن جب آئے گا، 9 ذو الحجہ کو حجاج کرام عرفات کے میدان میں جمع ہوں گے، اور وہ حج کا رکن اعظم ہے، سب سے بڑا رکن ہے عرفہ. حضور نے ارشاد فرمایا الحج عرفہ، حج نام ہی عرفات میں ٹھہرنے کا ہے. ایک بندہ اس دن عرفات کے میدان میں نہ ٹھہرے بلکہ بیت اللہ کے اندر بیٹھ جائے، سارا دن بیٹھا رہے اور یہ سوچے کہ بیت اللہ کی شان تو عرفے کے میدان سے زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں زیادہ ہے، لیکن اس کا عمل نیک نہیں کہلائے گا بلکہ اس کا حج بھی نہیں ہوگا. کیوں کہ حج کا رکن اعظم عرفات کے میدان میں ٹھہرنا تھا. آج شریعت نے بیت اللہ کے اندر بیٹھنے کا حکم نہیں دیا بلکہ آج شریعت نے عرفات میں بیٹھنے کا حکم دیا ہے. تو تم بیٹھ گیا ہے بیت اللہ میں، اگرچہ بیت اللہ کی بڑی عظمت ہے، بڑی شان ہے، لیکن جو شریعت کا حکم تھا اس کو تو نے توڑ دیا ہے، تو تیرا یہ عمل نیک نہیں رہا. ایسی آپ مثال لے لیجئے کہ نماز کے اندر سجدہ بڑا اہم ہے. سجدہ سب سے افضل رکن نماز کا سجدہ ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رب کے قرب کے لیے سجدے سے بڑھ کر اور کوئی مقام نہیں ہے. اللہ کا قرب سب سے زیادہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے، لیکن ایک رکعت میں 2 سجدے، کوئی کہے نا کہ چلو یہ 3 کر لیتے ہیں، بڑا اونچا عمل ہے سجدے کا، لیکن جب 3 کریں گے تو عمل صالح نہ رہے گا بلکہ وہ عمل مردود ہو جائے گا. صالح عمل وہ ہے جو شریعت کے مطابق ہو، ورنہ وہ عمل صالح نہیں رہے گا. یا ایسے ہی عرفات کے میدان میں جمع ہونا یہ تو شریعت کا حکم ہے، اور یہاں کسی میدان میں لوگ جمع ہو جائیں عرفے والے دن اور کہیں جناب یہاں بھی ہم اللہ کے سامنے آہوازاری کریں، آہوازاری کرنا، التجا کرنا بڑا اونچا عمل ہے، لیکن جب عرفات کو چھوڑ کر کسی اور میدان میں کریں گے تو وہ بجائے نیک عمل کے الٹا بدعت بن جائے گا. اس لیے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، نیک اعمال وہی ہیں جو شریعت کے مطابق، حکم کے مطابق کیے جائیں. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید والا دن تھا تو میں نے تو کاش قربانی کرنی ہے، جس ٹائم بھی کر لی جائے. فجر کی نماز پڑھی، گھر تھوڑا ہوتا مسجد نبی سے باہر دور تھا ڈیرے پر، تو میں نے کہا کہ عید کی نماز کے لیے بھی جانا ہے تو چلو بکری پہلے ہی ذبح کر لوں تاکہ پھر واپس آؤں گا تو دیر ہو جائے گی. تو میں نے ادھر نماز پڑھی، بکری ذبح کر کے آ گیا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا شَاةُ لَحْمٍ، فرمایا وہ ایک گوشت والی بکری ہے، گوشت حلال ہے، بکری کھانا حلال ہے، منع نہیں ہے اس کو بے شک کھاؤ، لیکن قربانی نہیں ہوئی آپ.
لیکن آپ کی قربانی نہیں ہوئی ہے۔ جو وقت شریعت نے مقرر کیا ہے وہ عید کی نماز کے بعد کا ہے، اس سے پہلے کا نہیں ہے۔ تو جتنا بھی اونچا عمل کیوں نہ ہو، اگر وہ شریعت سے ہٹ کر ہوگا تو وہ عمل صالح نہیں کہلائے گا۔ اس پہ بے شمار مثالیں بندہ دے دے۔ باہر پہ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک اللہ تعالی داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، جنات تجری من تحتها الانہار، ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، دودھ کی نہریں، خالص پانی کی نہریں، شربت اور شراب کی نہریں اور صاف ستھرے شہد کی نہریں یہ بہ رہی ہیں۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب ولؤلؤا، پہنائے جائیں گے، زیور پہنائے جائیں گے جنات میں، سونے کے کنگن اور موتیوں کے کنگن پہنائے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے روکا مرد کو، سونا تو نے نہیں پہننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جوان کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی، آپ نے اتار کر اس کو پھینک دیا اور آپ نے ارشاد فرمایا یہ کیا آگ کا انگارہ ہاتھ میں ڈالا ہوا ہے۔ صحابی بھی بڑے عظیم تھے، باقی دوستوں نے کہا اس کو اٹھا لو اور جا کر بیچ دینا یا گھر والوں کو دے دینا۔ فرمایا جس کو حضور نے پھینکا ہے اب میں اس کو ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ دنیا کے اندر پابندی کر لی، اللہ فرماتے ہیں یہ پابندی کر کے تو آ جا۔ یحلون فیہا من اساور من ذہب، میں اللہ تجھے سونے کے کنگن پہناؤں گا، جنت میں موتیوں کے کنگن پہناؤں گا۔ ولباسهم فیہا حریر، اور دنیا میں مرد کے لیے ریشم منع ہے، اللہ نے جنت کا ریشمی لباس اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، یہ اتنی عزت کیوں ہے؟ جنت میں کنگن اور سونے اور چاندی کے لباس کیوں ہیں؟ ریشم کے لباس کیوں ہیں؟ فرمایا اصل وجہ بنیادی یہ ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، ایک پاکیزہ قول، پاکیزہ کلمہ، ان کو اس کی طرف رہنمائی دی گئی تھی، اور وہ پاکیزہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ پاکیزہ کلمہ جس کو دنیا میں نصیب ہو گیا یہی تو جنت کی چابی ہے، یہی تو جنت کی کنجی ہے، یہی تو کامیابیوں کا رستہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوسرے مقام پہ الم تر کیف ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلها ثابت وفرعها فی السماء۔ کلمہ طیبہ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کی جڑ زمین میں ہو اور اس کی شاخیں آسمان میں ہو، توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، پھل اس کا ہر وقت جاری ہو، ہر وقت ملتا رہتا ہو۔ فرمایا یہی مثال ہے کلمہ طیبہ کی، جڑ اس کی مومن کے دل میں ہے، شاخیں اس کی اللہ کے عرش تک پہنچ رہی ہیں، اور نیک اعمال اس کا پھل ہے۔ کبھی مومن نماز پڑھ رہا ہے، کبھی قربانی کر رہا ہے، کبھی ذکر کر رہا ہے، کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ جا رہا ہے، کبھی بیت اللہ کا طواف کر رہا ہے، کبھی صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے، یہ سارا پھل ہے کلمہ طیبہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں، فرمایا جنت کے اندر جائے گا وہ بندہ جائے گا وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، جس کو پاکیزہ کلمے، پاکیزہ قول یعنی لا الہ الا اللہ کی طرف رہنمائی مل گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، پھر اسے اس راہ کی طرف رہنمائی مل گئی جو راستہ تعریفوں والا ہے، اور وہ راستہ اللہ کے پاک نبی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے. فرمایا لا الہ الا اللہ یہ فکر زندگی ہے، محمد الرسول اللہ طرز زندگی ہے. لا الہ الا اللہ یقینوں کی تبدیلی ہے، محمد الرسول اللہ طریقوں کی تبدیلی ہے. فرمایا کلمہ طیبہ توحید کا دل پہ نقش اور یقین تھا، عمل کے اندر سنت کے نقشے تھے. فرمایا اس کو جنت کے سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے، ریشم کے لباس پہنائے جائیں گے. ان الذین کفروا، اور اس کے مقابلے میں دوسرا طبقہ جنہوں نے کفر کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور وہ روکتے ہیں اللہ کے راستے سے. خود بھی کفر کر رہے ہیں، سیدھے راستے پر نہیں ہیں، اور باقی لوگوں کو بھی راستے سے روک رہے ہیں. والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، مسجد حرام سے روکتے ہیں. الذی جعلناہ للناس سواء، وہ مسجد حرام جو کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، ہم نے ساری انسانیت کے لیے برابر حق رکھا ہے اس مسجد میں. فرمایا العاکف فیہ والباد، وہاں کا مقیم ہو یا باہر سے جانے والا ہو. مکے والے یہ نہیں کہہ سکتے یہ ہماری مسجد ہے، یہ تو جناب باہر ممالک والوں کے لیے نہیں ہے. فرمایا نانا ساری کائنات کے لیے وہ برابر ہے. جو مکے کا رہائشی ہے مسجد حرام اس کی بھی مسجد ہے، جو دنیا کے کونے کونے سے جاتا ہے اس کی بھی مسجد ہے. پوری دنیا کا مرکز ہم نے بنایا ہے تو مسجد حرام اور بیت اللہ کو بنایا ہے. تو کافر بے ایمان روکتے ہیں. ایک تو ابو جہل روکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، دیکھو اس بد نصیب کو، میرے بندے کو میرے گھر جانے سے روک رہا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت اللہ کی طرف جاتے ابو جہل راستے میں کھڑا ہو کر حضور کا راستہ روکتا. ایک تو یہ، اور ایک روکا گیا حدیبیہ کے مقام پر جب اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ آ رہے تھے عمرہ کرنے کے لیے، وہاں مکہ سے باہر ہی روک دیا گیا اور اہل مکہ نے کہا آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے. اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان بے ایمانوں کو روک رہے ہیں، والمسجد الحرام میرے گھر سے روک رہے ہیں، اس گھر سے روک رہے ہیں جس میں صرف مکے والوں کا حق نہیں بلکہ ساری کائنات کا حق ہے. مسجد حرام میں پوری کائنات کے ہر مسلمان کا حق ہے، لیکن روکا انہوں نے. اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمرے کے لیے گئے، اس سال تو وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا. اور یہاں پہ بڑی ایک عجیب بات، قربانی کے دن بھی آئے ہیں تو سن لیجئے. پھر وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ عمرہ کے لیے جب چلے تھے نا مدینہ منورہ سے، تو قربانی کے جانور بھی ساتھ لے گئے تھے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ قربانی عمرے میں تو نہیں ضروری ہوتی، حج میں ضروری ہوتی ہے. یہ صرف اس لیے لے کر گئے تھے تاکہ اہل مکہ کو پتہ چلے کہ ہم جنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے ہیں، ہم جانور ذبح کریں گے، طواف کریں گے، نیکی کریں گے اور پھر وہاں سے واپس چلے جائیں گے. انہوں نے روکا جی نہیں، ہم آپ کو عمرہ بھی نہیں کرنے دیتے، طواف بھی نہیں کرنے دیتے. تو وہ قربانی کے جو جانور تھے اب وہ تو واپس لے جائیں گے، ذبح کر دیں. حضور نے خود اٹھ کے ذبح کیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اونٹ کو نہر فرمایا، یہ اونٹ ابو جہل کا اونٹ تھا جو بدر کے وقت مال غنیمت کے طور پہ آتا ہے. بدر کے وقت مال غنیمت کے طور پر وہ ابو جہل والا اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قربان کیا. اور مشرکین نے جب دیکھا تو جل بھن گئے کہ یہ تو ہمارے سرکار کا اونٹ ہے اور اس کو بھی ذبح کیا جا رہا ہے. تو باہر کیف انہوں نے روکا، مسجد حرام سے روکا، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا. اس سے بڑے اور کون سے ظالم ہوں گے. اب اگلے سال جب انہوں نے خود چونکہ لکھ کر دیا معاہدہ، اور انہوں نے معاہدے میں لکھا اس سال تو آپ نہیں عمرہ کر سکتے، اگلے سال آپ آئیں، 3 دن مکہ میں رہیں، زیادہ آپ نہیں ٹھہر سکتے، اور 3 دنوں میں آپ کے پاس چند ہتھیار ہوں لیکن نیام کے اندر تلواریں ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ قبول کر لیا.
اگلا سال آ گیا، سال گزرتے کوئی دیر تو نہیں لگتی، اگلا سال آیا، چونکہ خود انہوں نے لکھ کر دیا ہوا تھا، اب وہ مجبور تھے، ورنہ دل تو ان کا اگلے سال بھی نہیں کر رہا تھا کہ حضور آئیں عمرے کے لیے۔ یہاں پر ایک بڑا وہ دلچسپ اشعار ہیں جو حضرت عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کے آگے آگے جا رہے تھے اور پڑھ رہے تھے، اگر آپ کا ذوق ہو تو آپ کو سنا دوں۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری میں بیٹھے، عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ آگے آگے جا رہے ہیں، پتہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں خلو بنی الکفار عن سبیلہ، خلو بنی الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ، خالی کر دو راستہ، خالی کر دو راستہ، ہٹ جاؤ راستے سے، کافروں کی نسل اللہ کے گھر اللہ کے رسول جا رہے ہیں، نبی کا راستہ چھوڑ دو، نبی کی راہ سے ہٹ جاؤ۔ خلو بنی الکفار عن سبیلہ، خلو فکل الخیر فی رسولہ، ہٹ جاؤ راستے سے، ساری خیر اللہ کے پاک رسول کے ساتھ ہے۔ الیوم نضربکم علی تعویلہ کما ضربناکم علی تنزیلہ، ہٹ جاؤ راستے سے، کل بدر کے اندر تلوار لے کر اللہ کے نبی کے مقابلے میں آئے تھے، مار کھا کے واپس آئے تھے نا، حدیبیہ میں قلم لے کر آئے ہو، آج قلم کی مار تمہیں پڑ رہی ہے جیسے بدر میں تلوار کی مار پڑی تھی۔ بدر میں نبی کی تلوار جیت گئی تھی، حدیبیہ میں نبی کا قلم جیت چکا ہے۔ باہر کر اللہ فرماتے ہیں دیکھو ان بے ایمانوں کو، ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، یہ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکتے ہیں، الذی جعلناہ للناس سواء، وہ مسجد حرام جس کو ہم نے سارے انسانوں کے لیے برابر بنایا ہے، العاکف فیہ والباد، فرمایا جو وہاں کی مقیم ہیں اور جو باہر سے آنے والے ہیں سب کے لیے ہم نے برابر بنایا ہے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، جو بیت اللہ میں الحاد کرے، بے دینی پھیلائے یا ظلم کرے، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، ہم اسے دردناک عذاب دیں گے۔ جو اللہ کے حرم میں الحاد اور بے دینی اور اس قسم کی کام کرے اسے ہم دردناک عذاب دیں گے۔ اللہ ہم سب کو حرمین کی حاضری نصیب فرمائے۔